نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مجھے دیکھنے والے میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ جو ایک بیان ہے، یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس موضوع پہ بات کرنے کا، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر مجھے مجبوراً یہ ایک ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ ایک آج کل ایک نیا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک نیا یوں کہہ لیں ایک کھیل بنا ہوا ہے کہ جی ایک وہ دھاگا نما ڈوری کے اوپر ایک کاغذ کا ٹکڑا باندھا جاتا ہے اور اسے ہوا میں اڑایا جاتا ہے، اور لوگوں نے اسے سننے میں جو آیا ہے اسے بسنت کا نام دیا ہوا ہے۔ جی یہ بہت پرانا کھیل ہے۔ تو یہ جو جس کو تم کھیل کہتے ہو بہت پرانا کھیل ہے، اور یہ بھی ہے کہ اسی کھیل کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ کسی کے بچے کی گردن پہ ڈور پھر گئی، کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہوا زخمی ہو گیا۔ تو میں نے یہ جب ڈور والا سلسلہ سنا تو میں نے اس سے پھر جو ہے مجھے مجبوراً یہ ویڈیو بنانی پڑ گئی کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو لوگ یہ بسنت مناتے ہیں اور جس کو انتظار ہوتا ہے کہ جی کب آئے گی، ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، جی 10 تاریخ کو فیصلہ ہوگا، تو پتہ چلا جی جج صاحب نہیں آئے تو فیصلہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، ذرا میری بات سن لو اور اس کے بعد جیسے تمہارا دل کرے ویسے کر لو۔ ایک ڈور وہ ہے جسے تم نے ہاتھ میں پکڑ کے تو اس سے گڈی کو اڑانا ہے، اور ایک اپنے سر کا بال دیکھو، اور بال سے بھی باریک ایک پل ہوگا، بال سے بھی باریک ہوگا۔ جب منافق اور کافر لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے تو کٹ کٹ کے گریں گے اور جائیں گے سیدھے جہنم میں۔ جس گڈی کو اڑانے کے لیے تم اتاولے ہوتے ہو کہ ہم جو ہے جی یہ بسنت منا لیں گے تو جیسے بہت بڑی ہمیں نعمت مل گئی ہوئی ہے، اور تم یہ جو بسنت منا رہے ہو یہ تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہو، تم اس سے دور ہوتے جا رہے ہو، کیونکہ جو دنیا میں دل لگا لیتا ہے وہ صرف یہاں کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اوپر سے کچھ حضرات کہتے ہیں جی ہم نے گڈی اڑائی، ہماری وجہ سے کسی کے کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کی گردن پہ ڈور پھری تو کیوں پھری، لوگ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تم اپنے فلسفے سنا دیتے ہو، لوگ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں۔ روز قیامت جب اللہ پوچھے گا کہ ہاں بتا جان تو میں نے تجھ میں ڈالی اور اس میں بھی میں نے ڈالی، تو تیری کیا جرت تھی کہ تو نے اس کی گردن پہ ڈور چلائی یا اس کے کسی حصے کو ایذا پہنچائی، تو کیا جواب دو گے؟ اور دوسری بات، ایک گڈی وہ ہے جو تم اڑاتے ہو، جسے تم نے یہ بسنت بازیوں کا نام دیا ہوا ہے، اور ایک گڈی وہ ہوتی ہے جو اللہ والے اڑاتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کدے نہ چڑھن اچائیاں، اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں۔ تو میاں صاحب نے جس گڈی سے تشبیہ دی ہے وہ گڈی انسان ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ جو اللہ والا جس انسان کو کسی راستے پہ چلاتا ہے تو وہ انسان بلندیوں پہ ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ اور جس گڈی کو تم اڑانے کے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ ہم نے یہ اڑانی ہے تو جیسے بہت بڑا مارکا مار لینا ہے، اس گڈی نے بھی فنا ہونا ہے، اس ڈور نے بھی فنا ہونا ہے، اور جل کے راکھ ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اور عجیب تم نے یہ تماشا بنا لیا کہ جو بھی ہندوانہ رسمیں ہیں وہ تمہاری ہو گئیں۔ اب ایک یہ تہوار ہوتا ہے ہندوؤں میں ہولی کا، میرے خیال سے ہولی ہوتا ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جی، ان کا ہولی ہوتا ہے تو ہمارا ایک اس طرح دن ہوتا ہے شب برات۔ تو اب یہاں کیا نظام ہوتا ہے، بجائے کہ عبادت کرنے کے
لوگ انتظار میں ہوتے ہیں جی شب رات آئے تو پٹاخے چلائیں. اور بھائی وہ رات عبادت کرنے والی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی ہے، اور تمہیں یہ رسموں کی پڑی ہوئی ہے. اسی طرح جو لوگ یہ گڈیوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یہ جو بسنت بازیوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، میں بتا دوں کچھ لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ یار یہ پل صراط کا تو صرف نام ہی سنا ہے. تو میں بتا دوں دوزخ کے جو 7 حصے ہیں، ایک ایک حصہ دوسرے سے پناہ مانگتا ہے، اور جو دوزخ کا 7واں حصہ ہے وہ پل صراط سے پناہ مانگتا ہے. اب ذرا ایک پل کے لیے سوچو، جس گڈی کی ڈور کو تم نے ہاتھ میں پکڑ کے اڑانا ہے اس کی ڈور تو تمہارے ہاتھ میں ہوگی، جو کسی وقت بھی ہاتھ پہ پھرے تو خون نکل آئے. تو اس پل صراط سے کیسے گزرو گے جس کے اوپر سے تم نے ننگے پاؤں گزرنا ہے، اور وہ سر کے بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا. اتنی تیز اس کی دھار ہوگی، جو جو اس کے اوپر سے گزریں گے منافق کافر وہ سارے کٹ کٹ کے سیدھا جہنم میں جائیں گے. اور اچھا کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ جن کی بچوں کو نقصان ہوا تمہارے اس کھیل سے، اس پتنگ بازی سے، کبھی ان کو جا کے پوچھا ہے کہ بھئی اب آپ کے بچے کا کیا حال ہے؟ یا جن کے بھائی یہ پتنگ بازیاں کرتے تھے، کوئی اس طرح کی، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو بچائے، کوئی اس طرح کی کسی مصیبت میں آیا ہو تو کبھی کسی نے پوچھا جا کے کہ بھئی اب اس کا حال کیا ہے؟ یا اس کا کسی نے کچھ پتہ پوچھا؟ نہیں پوچھا. ان کو پوچھ کے دیکھو جن پہ گزرتی ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں، ایک جان تمہاری وہ بھی مالک نے دی ہے، اس کا تم نے مالک کو حساب دینا ہے. تو جو جان تمہاری اس پتنگ بازی کی وجہ سے کسی کی جائے اس کا حساب کہاں سے دو گے؟ جب کہ تم اپنی کا دینے کے قابل نہیں تو اس کا حساب کہاں سے دو گے؟ اللہ کو کہہ دو گے معاذ اللہ کہ یہ جی ان کی اپنی غلطی تھی، بچوں کو سنبھال کے نہیں رکھتے. تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا ہم نے یہ کام کیا، آنکھیں کہیں گی ہم نے یہ دیکھا، ہاتھ بولیں گے ہاں جی ہم نے ایسے کیا. تو کیا کرو گے وہاں پہ؟ تو خدارا ان رسومات سے باہر آؤ اور دائرہ اسلام کے اندر رہو. تم دائرہ اسلام کے اندر رہنے کی بجائے دوسری رسومات کو اس دائرے کے اندر لا رہے ہو. اب جس طرح میں نے بات کی ہولی کی، تو ان کی طرف تو ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو ایک علیحدہ ہی نظام ہوتا ہے نا. تو ادھر مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے جی، مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھا ہے تو پڑھا ہے. شاید ہی کوئی میں نے بندہ دیکھا ہوگا اب کہ جو جاتا ہو مسجد میں عبادات کرتا ہو، زیادہ تر جاتے ہیں بس آدھا گھنٹہ بیٹھے آ کے تو وہ بھی پٹاخے بازیاں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کو راضی کر رہے ہو کہ دنیا کو راضی کر رہے ہو؟ اب قبرستان جا کے دیکھ لو، کسی مردے کو پوچھو ہاں تو نے گڈیاں اڑائی تھیں، تیرا اپنا کیا بنا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اور کسی اللہ والے کی قبر کو دیکھو، اس کی قبر کو دیکھتے ہی تمہارے دل میں فوراً خیال آئے گا ہاں یہ واقعی کوئی اللہ والا تھا. اب کچھ کے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگی کہ یار یہ بات کیا کہہ دی انہوں نے، کیسے پتہ چلے گا وہ اللہ والا ہے؟ تو میں بتا دوں اس کی نشانی یہ ہوگی، اس کی قبر پہ اس وقت جب تم دیکھو گے تو اس وقت بھی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہوگا. تو قرآن کی طرف آؤ، یہ دنیاوی رسومات سے باہر آؤ. یہ آج کل یہ جو پیچھے ایک فلسفہ چلا تھا جی 10 فروری کو بسنت کا اعلان ہونا ہے. اوے تمہاری آنکھیں جو بسنت کے لیے اتنی اتاولی ہوئی ہیں تو وہ 10 فروری تو گزر گئی، اب اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. اور دوسری بات، تم یہ جو اتنے اتاولے ہوتے ہو، کبھی تم نے یہ غور کیا تمہیں جو بسنت کی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کبھی اس کا کوئی انتظام کیا کہ آگے جا کے کیا جواب دینا ہے؟ کبھی اس کی کوئی تیاری کی؟ کبھی اس بارے میں سوچا آگے کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں تو نہیں چلنا کہ ہم نے بسنت منائی تھی یا ہم نے گڈیاں اڑائی تھیں. تو یہ خدارا ان رسومات سے باہر آئیں.
یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ کسی کی جان سے اس طرح کھیلنا کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ کسی کی جان جائے۔ ہاں کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں غلط لگتی ہوں گی، لیکن جن کو لگتی ہیں بھائی ان کو لگتی ہیں تو لگیں، میں تو وہ بات کروں گا جو حق کی ہے اور سچ کی ہے اور صحیح ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کھیل کی، وہ کھیل کھیلو جو صرف وقت گزارنے کے لیے ہو، نہ کہ وہ جس سے کہ کسی کی زندگی اور موت کا جو ہے وہ سوال پیدا ہو جائے۔ تو یہ اپنے جو کھیل کود کے کام ہیں ان کو کچھ اس طرح کا کرو کہ جس سے صرف تمہارا وقت گزرے، نہ کہ کسی کی زندگی برباد ہو۔ اور یہ بسنت بازیاں، یہ پٹاخے چلانا شب رات پہ، ان رسومات سے باہر آؤ۔ کبھی سوچو تو صحیح اس کو بیٹھ کے کہ یار ہماری غلطی سے اگر کسی کی جان چلی جائے تو ہم تو اپنی جان کا حساب دینے کے قابل نہیں، تو پھر جس کی ہماری وجہ سے جائے گی اس کا حساب کہاں سے دیں گے؟ حتیٰ کہ تم میں بھی اللہ نے جان ڈالی، اس میں بھی اللہ نے ڈالی، اس کی بارگاہ سے بھاگ تو تم سکتے نہیں، تو کیا جواب دو گے؟ تو خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے عقیدے درست کریں۔ جو وقت تم نے یہ بسنت بازیوں کو دینا ہوتا ہے وہی اگر قرآن کو دے لو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ میری یہ باتیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، زیادہ تر لوگوں کو نہیں آئی ہوں گی کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور اگر ان کو پسند آ گئیں تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں پھر کہ انہوں نے میری باتوں کو سمجھا۔ اور میں تمام علماء اکرام سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس بات پر جو ہے وہ ایک بیان دیں اپنا، تاکہ یہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ایسا کوئی کھیل نہ کھیلا جائے کہ جس سے کہ کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ خیر، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ بھی جب عبادات کریں تو مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور اگر میری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں جن کا دل دکھا ہے ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ البتہ میرا یہ پیغام مزید آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے ان باتوں پر کوئی عمل کرے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ہاں یہ جو بات ہے نا کہ کھیل ہوتے ہیں، او بھائی کھیل ہوتے ہیں، کھیلو۔ میں کب کہتا ہوں نہ کھیلو؟ کھیلو، بالکل کھیلو، پر وہ کھیلو کہ جس سے کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لاکھوں کروڑوں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔